کھپے کھپے پاکستان کھپے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم. پتہ نہیں کیوں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ غری کی رحمت کرے تیفی بٹ صاحب بیچارے بے گناہی ہوں گے اور وہ کوئی کسی وار شار لارڈ نہیں ہوں گے, کسی گینگ وار کے سربراہ نہیں ہوں گے, کوئی انڈر گراؤنڈ لارڈ نہیں ہوں گے, کوئی مافیا ڈان نہیں ہوں گے. یہ سب کچھ ان کے متعلق پھیلائی گئی باتیں ہوں گی. وہ محض ایک سادہ سے نہایت شریف سے بے ضرر سے بزنس مین ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. اگر وہ واقعی بندوق بردار ہوتے تو مارے نہ جاتے, کیونکہ پاکستان میں جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز, جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے اگر کسی کو توانا بنانا ہے تو اس کو امپاور کر دو, اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت اختیار دے دو, اس کے عہدے کو بالکل آئینی طور پہ سیکیور کر دو, کوئی اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کچھ بھی اس کی مرضی کے خلاف نہ کر سکے, اس کے کانسٹیٹیوشنل آفس کو امپاور کر دو. لہٰذا جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہے جو وہ تو بہت زیادہ ہے. جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب کے پاس یہی حال اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان کا ہے, ان کے پاس بھی بڑی کانسٹیٹیوشنل پاور ہے. لیکن ان 9 کے 9 جج صاحبان کا, یعنی کہ 4 سپریم کورٹ کے اور 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے, المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس بندوق نہیں ہے. اب چونکہ بندوق نہیں ہے تو کانسٹیٹیوشنل پاور کا مطلب ہے کہ اچار ڈالنے کی پاور, اس سے زیادہ شاید کوئی پاور نہیں ہوتی. کیونکہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل اگر کوئی ہے, اب کل تو ایک معزز جج صاحب نے, جسٹس جمال مندوخیل نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ بھی دیا, غیر آئینی بینچ والوں کو چھوڑیں, آئینی بینچ والوں کی بات کریں. یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے باقی تمام 16 ججز غضب خدا کا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 16 ججز کو غیر آئینی ججز ہی قرار دے دیا. ٹیکنیکلی تو ایسے ہی ہے نا, بادی نظر میں تو ایسے ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی بس آئینی بینچ ہیں, یعنی کہ زمانے کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں, ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے. عزیر بلوچ صاحب, جن کے متعلق آپ ایک طویل عرصہ تک سنتے رہے, لیاری گینگ وار کے سربراہ, کراچی میں ہونے والے ہر جرم کا ماسٹر مائنڈ, پتہ نہیں کوئی 70, کوئی 75, کوئی 76, کوئی 24, کوئی 115, کتنے قتلوں میں ملوث, بم دھماکوں میں ملوث, دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث, اغوا برائے تاوان کے بے شمار مقدمات میں ملوث, وہ انٹرپول سے گرفتار ہو رہا ہے جی, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تھرتلی مچ گئی جی, ادھر بھاگو, لیاری گینگ وار کا سربراہ, منی لانڈرنگ, پتہ نہیں کون کون سے, یعنی دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں ساروں میں ملوث. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, دھڑا دھڑ وہ کیسز سے رہا ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, عزیر بلوچ صاحب دھڑا دھڑ کیسز سے رہا ہوتے چلے جاتے ہیں. چلے چھوڑے عزیر بلوچ صاحب کو, کچے کے ڈاکو, جی ہاں کچے کے ڈاکو, وہی کچے کے ڈاکو جن کے متعلق بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, ڈاکٹر عثمان انور صاحب, محسن نقوی صاحب, مراد علی شاہ صاحب, ضیاء الحسن لنجار صاحب, مریم نواز صاحبہ, رانا ثناء اللہ صاحب, پتہ نہیں کیسے کیسے دھانسو قسم کے انٹیریئر منسٹرز, ہوم منسٹرز, وزرائے اعلیٰ, آئی جیز اور کور کمانڈرز, ڈی جی رینجرز, نہ جانے کون کون آپریشن کرتا رہا. ہوا کیا, ان سے معاہدہ ہو گیا, ریڈ کارپٹ بچھا, جی ہاں کچے کے ڈاکوؤں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا. یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے, واقعی ان لٹرل ٹرمز ریڈ کارپٹ بچھا. اس پر 45 کچے کے ڈاکو دندناتے ہوئے آئے, انہوں نے سرنڈر کیا, ہتھیار جمع کروائے اور سرکار سے باقاعدہ معاہدہ ہو گیا کہ سرکار ان کی نوکریوں کا, ان کی آبادکاری کا, ان کی سوسائٹی میں ری ایڈجسٹمنٹ کا, ان کے بچوں کو ہنر سکھانے کا, جابز دینے کا, ہر قسم کا انتظام کرے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے, بندوق بندوق اور بندوق. عزیر بلوچ ہوں, کچے کے ڈاکو ہوں, افغان طالبان ہوں, اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو سمجھ لیں سطحی خیرہ ہے. اور اگر آپ کے پاس بندوق نہیں ہے, اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں جس کے پاس صرف قلم ہے, جو کہتا ہے کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, تو وہ پھر آپ بس بھاڑ میں جائیں, پھر آپ کی کوئی سے نہیں ہے, پھر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, پھر آپ غیر آئینی ہیں. اگر آپ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے لفظوں میں اپنی اوقات حیثیت سمجھنا چاہیں تو پھر آپ غیر آئینی ہیں.
آپ کہتے ہیں میں سابق وزیر اعظم پاکستان ہوں، عمران خان ہوں، پتہ نہیں میں کیا توپ چیز ہوں. 2.5 سال سے بیٹھے ہیں نا جیل میں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس بندوق نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ایک 75 سال کی معمر عورت، کینسر کی مریضہ، بیٹھی ہے نا جیل میں، بندوق نہیں ہے جی. چلیں چھوڑیں ان کو. وہ نہتی بچی ڈاکٹر مسیحا، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، کیا اس بیچاری نے کر لیں. چلے عمران خان تو وزیر اعظم پاکستان رہا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 2 بار وزیر رہیں، اور بھی بڑے بڑے آفس ہولڈ کرتی رہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہوں نے ساری زندگی کتنی دہشت گردی کی ہوگی. دونوں 70 سال سے بڑی عمر کے ہیں، تو پتہ نہیں اپنی ساری زندگی میں کیا 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 ہوگا. وہ نہتی بچی 40 سال سے کم عمر کی، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، جس کا قصور اتنا ہے کہ پاکستان کے پسماندہ ترین صوبے کو اس نے پولیٹیکلی اویئر کر دیا، جس کا قصور اتنا ہے کہ عمران خان اور اختر مینگل اور محمود اچکزئی اور نواز شریف جیسے دھانسو قسم کے، جوادری قسم کے سیاستدان کبھی اتنی بڑی تعداد میں گھریلو عورتوں کو، بچوں کو پولیٹیکلی ایکٹیویٹ، پولیٹیکلی اویئر اور پولیٹیکلی موبلائز نہیں کر سکے، گھروں سے نہیں نکال سکے، جتنا ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے آپ نکال کر دکھا دیا. ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کی طرح کرزمیٹک، جس نے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کیا ہے، بے نظیر. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے بہت لوگ آتے تھے، لیکن ان کے پیچھے بھٹو کی لیگیسی تھی. وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نئی لیڈر بنی تھی. لوگ پہلے انہیں بھٹو کی بیٹی کے طور پہ جانتے تھے، وہ بعد میں بے نظیر، بعد میں وزیر اعظم پاکستان یا جو بھی بنی، وہ سب بعد میں تھا. لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے پیچھے ایسی کوئی لیگیسی نہیں تھی، اور بلوچستان میں ایسا کوئی پس منظر بھی نہیں تھا لوگوں کا اس طرح موبلائز ہونے کا. لیکن انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو کوئی خان آف کلات اور نواب اکبر بگٹی جیسے بڑے بڑے جوادری قسم کے لیڈر بھی نہ کر سکے. آپ نے اس کو بھی قید میں ڈالا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے پاس اسٹیتھوسکوپ تو ہوگا، بندوق نہیں ہوگی. اور آج کا سچ صرف اور صرف بندوق ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، اس کا صرف ایک ہی سچ ہے، بندوق. اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو سطحی خیر ہے، پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے، آپ کے پاس زبان کی طاقت ہے، تو مطلب ہے آپ بے طاقتے ہیں. چاہے آپ سپریم کورٹ کے جج ہوں، چاہے آپ ہائی کورٹ کے جج ہوں، چاہے آپ مارنگ بلوچ جیسے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے آپ عمران خان جیسے سابق وزیر اعظم ہوں، سیاستدان ہوں، چاہے آپ شاہد خاقان عباسی جیسے سابق وزیر اعظم ہوں، ٹیکنوکریٹ ہوں، کچھ بھی ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس بندوق نہیں ہے تو پھر آپ خجل خوار ہیں. اور اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو پھر آپ عزیر بلوچ ہوں یا کچے کے ڈاکو ہوں یا آپ جو بھی ہوں، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی آپ نے جرائم کیے ہوں، وہ سب کے سب معاف ہیں. آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھے ہی بچھے.